اب مجھے بتائیے وہ وارث صرف منبر رسول کے ہوں گے کہ سیاست رسول کے بھی ہوں گے؟ وہ وارث صرف منبر رسول کے ہوں گے کہ معاملات اور معاشرت رسول کے بھی ہوں گے؟ ہمارا حال بھی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہے کہ اپنی نمازوں کو مسجد تک محدود رکھ دو، بازار میں آئے گی ہمارے مالوں کو نشو و نما سے روکتی ہے، تیری نماز ہے شعیب ہمارے مالوں کو بڑھوتری سے روکتی ہے، اپنی نماز کو مسجد تک محدود کر دے۔ آج سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہی مغالطہ ڈالا ہوا، بعین وہی جو اللہ نے قرآن میں پہلے بیان کر دیا، وہی مغالطہ آپ کو ڈال دیا۔ وہ مولوی، وہ عالم دین، اس کا سیاست سے کیا کام ہے؟ سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست کی چور کا کام ہے، لٹیرے کا کام ہے، وڈیرے کا کام ہے، جگیردار کا کام ہے۔ عقل کے اوپر کیسا سرمایہ دارانہ نظام نے پردہ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کس کو مصلی کا امام بنا کر گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ ابو بکر کیا صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے امام بھی تھے؟ سیاست کے امام بھی تھے کہ صرف مصلی کے امام تھے؟ عدالت کے امام بھی تھے کہ صرف مصلی کے امام تھے؟ آپ کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا، آپ کو تخت رسول کی اہمیت اور اس کا ادراک آپ سے چھیننے کے لیے آپ کو صرف یہ پڑھایا گیا کہ منبر رسول کا وارث عالم ہو سکتا ہے، تخت رسول کا، خلافت رسول کا، سیاست رسول کا، عدالت رسول کا، ریاست رسول کا ممبر چور ہوگا، وڈیرا ہوگا، لٹیرا ہوگا، جگیردار ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا۔ آپ کون ہے جی؟ جی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں جی نون لیگ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ ہماری جو سیاست اسلامی ریاست ہے، جو ہمارے نعرے تھے کہ نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی رب کا قانون، وہ نعرہ اٹھانے والا کون آئے گا؟ اللہ کی قسم آج ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو نقار خانے میں توتی کی آواز لگے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو اس مشن کی طرف، اس منہج کی طرف، اس اقامت دین کے فلسفے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ وجہ بھی سن لیجئے، دکھ ہوتا ہے جلسوں میں جاتے ہیں، ہزاروں افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں، الحمدللہ